نعبد و ایاک نستعین، آپ کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج جو ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں وہ ایک غم کی گھڑی ہے۔ کل ہم نے 3 گھنٹے کانا 9 میں گزارے، جو آپ جانتے ہیں لاہور کا ایک علاقہ ہے، لاہور کے وہ NA 123 میں واقع ایک علاقہ ہے، اور آپ جانتے ہیں NA 123 سے کس کو بطور MNA مسلط کیا گیا۔ وہ شخصیت جو آج وزیر اعظم پاکستان کہلاتے ہیں، میاں شہباز شریف۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ، کانا کا علاقہ دیکھیے۔ کل 3 گھنٹے ہم اس علاقے میں ایک گھر سے دوسرے سوگوار گھر گئے۔ 14 بچے آپ جانتے ہیں شہید ہوئے 2 دن قبل۔ یہ وہ بچے تھے جو علم کی جستجو میں مصروف تھے۔ ان کو ایک ایسی خستہ حال عمارت میں بیٹھنا پڑا جو گر گئی اور جس کے نتیجے میں ان کی شہادتیں ہوئیں۔ لیکن یہ معاملہ صرف اس ایک عمارت کا نہیں ہے۔ جو حالات کانا 9 کے ہیں، وہ پورا علاقہ بدحالی میں ڈوبا ہوا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تمام گھر گلیاں آپ چل کے دیکھیے، خود آپ کو نظر آئے گا کہ کس سفاکیت سے اس علاقے کے ساتھ سلوک ہوا ہے۔ اور یہ صرف ایک حلقے یا ایک علاقے کی کہانی نہیں ہے۔ پچھلے 4 سال 4.5 سال میں یہ نظام، یہ جھوٹ پر مبنی نظام، یہ بربریت پر مبنی نظام 5 بجٹ دے چکا ہے۔ ان 5 بجٹوں کے بعد جو معیشت کی صورتحال ہے وہ آپ کو کانا 9 میں نظر آتی ہے۔ جو صحت کی صورتحال ہے، جو تعلیم کی صورتحال ہے، وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم لاہور شہر کی کچھ گلیوں کو خوبصورت بنا دیں گے، سائن بورڈ ایک جیسے کر دیں گے، یہ شعبدہ بازی ہے۔ اصل حقیقت وہ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے جب 14 بچے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اصل حقیقت ان کے باپوں، ان کی ماؤں کے آنسو ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس غم کی گھڑی میں غم کا اظہار تو کرتا ہی ہوں، لیکن یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی قوت نہیں، ایک سماجی قوت بھی ہے۔ ہم پاکستان کے ہر خطے میں، ہر گلی میں، ہر سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے بچوں کو تعلیم میسر نہیں ہے، جس کے بچوں کو صحت میسر نہیں ہے۔ اور یاد رہے 5 بجٹ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ کہاں گئے وہ بلند بانگ دعوے کہ ہم نے معیشت کا رخ پھیر دیا ہے، ملک میں اب ترقی اور فراوانی ہوگی؟ آج یہ ملک اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ نہ انسانی حقوق آپ کو اور مجھے حاصل ہے۔ آپ بولیں تو آپ اٹھا لیے جاتے ہیں، آپ لکھیں تو آپ کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، ہم کوئی بات کریں تو ہمیں عقوبت خانوں میں ڈالا جاتا ہے، دہشت گردی کے ہم پہ مقدمے بنائے جاتے ہیں۔ اور اس سب کے بعد صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان میں 15 سال کی عمر کے 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کے دماغ اور ان کے جسم ان کی عمر کے لحاظ سے کمتر ہیں، اور تمام عمر وہ مقابلے کی دوڑ میں پیچھے رہیں گے۔ آج یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے کہ 40% بچے 15 سال کی عمر میں کسی اسکول، مدرسے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کہیں بھی نہیں جاتے۔ تو یہ ہے آج پاکستان کی اصل صورتحال۔ یہ کہنا کہ ہم نے معیشت کا رخ موڑ دیا ہے جھوٹ ہے۔ آپ نے صرف گڑ گڑا کر، کاسا سامنے رکھ کر کچھ بھیک حاصل کی ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اور آج جو ورلڈ بینک کی رپورٹ سامنے آئی ہے، جو معیشت کی صورتحال یہ رپورٹ بتاتی ہے، وہ ہم سب کے لیے باعث تشویش بھی ہے اور باعث شرم بھی ہے۔ ورلڈ بینک نے آج یہ لکھا ہے کہ وفاقی حکومت کے اخراجات بے جا ہیں۔ وفاقی حکومت کو 18ویں ترمیم کے بعد جو اخراجات کم کرنے چاہیے تھے، جو وزارتیں صوبوں کو منتقل ہو گئیں، ان وزارتوں میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ ان وزارتوں میں بھرتیاں زیادہ کی گئی ہیں، ان وزارتوں میں خرچہ زیادہ کیا گیا ہے، حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام معاملے جو تھے، صحت کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ، یہ صوبوں کو منتقل ہو چکے تھے۔ تو آج صوبوں سے پیسہ واپس مانگا جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 804 ارب روپیہ 2 صوبوں نے، پنجاب اور سندھ نے، وفاقی حکومت کو دیا ہے اپنے 2026 کے بجٹ میں۔ خیبر پختونخوا نے ایسا نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا اپنے صوبے کی عوام کی صحت اور تعلیم کی ضامن ہے،
وہ صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن پنجاب میں اور سندھ میں یہ رقم وفاق کو دے دی گئی۔ اور کس کام کے لیے؟ وفاق جو قرضے لیتا ہے، پچھلے 4-4.5 سال میں جو قرضے وفاقی حکومت نے لیے ہیں وہ پچھلے 74 سال کے قرضوں کے برابر ہیں، اور ان قرضوں پر جو سود اور سود پر جو سود دیا جا رہا ہے وہ دینے کے لیے صوبوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اور ہر وہ روپیہ جو کسی صوبے سے لیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں کسی غریب کے بچے کو صحت نہیں ملتی، تعلیم نہیں ملتی۔ یہ غریب کے بچوں کی صحت اور تعلیم کا پیسہ ہے جو وفاق آج لوٹ رہا ہے صوبوں سے۔ تو یہ ہے ہماری معیشت کی اصل صورتحال۔ لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ، لمبے لمبے مکالمے ہوتے ہیں، فلاں ٹیکس پرسنٹیج یہ ہو گئی، فلاں ٹیکس ہم نے بڑھا دیا، فلاں ہم نے کم کر دیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ اس ملک کے بچوں کو، غریب کے بچے کو نہ تعلیم دے رہے ہیں نہ صحت دے رہے ہیں۔ اور جو بچے اسکول جاتے بھی ہیں، 40% تو میں نے کہا کسی اسکول نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے۔ جو جاتے بھی ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں، آپ ان کو کیا پڑھاتے ہیں؟ 15 سال کی عمر میں یہ لرننگ آؤٹ کمز یعنی کہ تعلیم کے نتیجے میں حاصل کیا ہوا ہمارے سامنے ہے۔ ایک پیراگراف اردو زبان کا صحیح وہ نہیں لکھ سکتے، انگریزی کو تو چھوڑ ہی دیجیے، سائنس تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آپ اپنے ملک کو، اپنے ملک کے سب سے بڑے سرمایے کو، جو آپ کی یوتھ ہے، جو آپ کے نوجوان ہیں، ان کو ضائع کر رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو سلب کر رہے ہیں۔ اور جو سانحہ، جو المیہ کانا میں ہوا، اس کی ایک مثال ہے۔ بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ریاست تعلیم نہیں دے گی، جاؤ ڈھونڈو تعلیم کے موقع، ان خستہ عمارتوں میں ڈھونڈو جہاں تمہاری موت واقع ہوگی۔ تو آج ہم اس ریاست کو، اس جبر کے نظام کو للکارتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اعلان کرتی ہے کہ ملک کے طول و عرض میں ہم وہ سماجی طاقت بن کر آپ کے سامنے آئیں گے اور آ چکے ہیں جو اس ظلم اور جبر کے نظام کو للکارے گی اور نیست و نابود کرے گی۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام سڑکوں پر ہے اور بجا سڑکوں پر ہے۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے، معاہدہ خلافی کی گئی، وہ اپنا حق لینے سڑکوں پر ہے، کیونکہ وہاں بھی ہر حکومت پچھلے بہت سالوں سے جھوٹ پر مبنی بنائی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 26 ممبران کو ایک رات میں باغی بنایا گیا، لوٹا بنایا گیا اور ایک جھوٹی حکومت قائم کی گئی۔ گلگت بلتستان میں جس طرح الیکشن ہوا اسی طرح کا الیکشن یا اس سے بدتر آزاد کشمیر میں کرانے کی منصوبہ بندی ہے۔ اس الیکشن کے نتیجے میں ایک نااہل حکومت آئے گی، ایک ایسی حکومت آئے گی جس کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہاں کی عوام آج سڑکوں پر ہے۔ وہاں 50 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، 1 ماہ سے انٹرنیٹ بند ہے، دکانیں بند ہیں، وہاں کھانے کی قلت ہے، پینے کی قلت ہے، لیکن وہ لوگ اپنے انسانی حقوق مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ زندہ انسان ہیں۔ ہر پاکستانی زندہ انسان ہے۔ جو آپ آج آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں یہ پورے ملک میں ہوگا اگر اس نظام نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔ تو ہم اعلان کرتے ہیں، ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو۔ جو سلوک آپ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ روا رکھا ہے، 8 ماہ سے وہ قید تنہائی میں ہیں۔ یہ دنیا کے ہر قانون کے تحت، ہر بین الاقوامی معاہدے کے تحت ایذا رسانی ہے، یہ ٹارچر ہے۔ ان سے جو ہمارے وکیل صاحب سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی آخری 8 اپریل کو، تو خان صاحب نے کہا ان کو یہ ہدایت ہے یہاں جو پہرے دار ہیں کہ میرے سلام کا جواب بھی نہ دیں تاکہ میرے کان میں کوئی انسانی آواز نہ آئے۔ یہ ہے قید کی صورتحال عمران خان کی۔ ہم پوری قوم کے سامنے کھڑے ہیں، ہم جواب دہ ہیں۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہتا ہوں کہ اس جبر کے نظام کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ ہم نے اس پارٹی کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور وہ لمحہ اب آ رہا ہے، بہت قریب ہے، جب پاکستانی قوم اپنے فیصلے، عمران خان کا فیصلہ خود کرے گی، سڑکوں پہ کرے گی، اپنی آواز بلند کرے گی، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد اس غم کی گھڑی میں جو ہم نے کل دیکھا کہنا میں، لاہور کے حلقہ NA 123 میں، اس لمحے کو وہ لمحہ بنانا ہے جب یہ قوم اپنے غم کے ساتھ ساتھ اپنے غصے کے اظہار کے لیے بھی اٹھ کھڑی ہوگی۔ تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم مستعد ہیں،
ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بشرا بی بی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے 25 کروڑ مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے میرے تمام رفقا ہیں، یہاں جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، میاں اکرم عثمان صدر لاہور، اشرف گجر صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے حافظ ذیشان صاحب، میاں ہارون اکبر صاحب، ہمارے فیاض صاحب، حافظ فیاض صاحب، ان سب نے جو جبر جھیلا ہے، ان کے گھر توڑے گئے ہیں، ان کو ناحق قید میں رکھا گیا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، بیویوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، لیکن یہ سینہ تان کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے اور چلتے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے۔ تو میں ہر اس شخص کو یہ کہتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی دب گئی ہے، پی ٹی آئی کی آواز نہیں سنائی دیتی، خرابی آپ کے کانوں میں ہے، آپ کی سماعت میں ہے۔ وہ پارلیمان ہو، پنجاب اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، ہمارے ممبران نے بڑھ چڑھ کر ظلم کے اس نظام کو آشکارا کیا ہے۔ جھوٹ پر مبنی بجٹ ہو یا غنڈہ ایکٹ ہو، جس کے نتیجے میں آپ کے میرے خیالات کو قید کرنا مقصود تھا، ان سب کے خلاف پی ٹی آئی ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی آواز بلند کی ہے، عوام کا مقدمہ لڑا ہے، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی ہم لڑتے رہیں گے۔ تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی دب گئی ہے، پیچھے ہٹ گئی ہے، بالکل غلط مفروضہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم وعدہ کر کے بیٹھے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ، اپنی زندگیاں، اپنی عام زندگی کو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، کچھ بھی ہمارے سامنے میں مشکلات حائل ہوں ہمارے راستے میں، یہ جنگ ہم لڑیں گے، اور فتح ہمارا مقدر ہے، پاکستانی قوم کا مقدر ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ہماری آواز بنے رہیے، آپ سچ کی آواز بنے رہیے، تمام تر جبر کے باوجود، سینسرشپ کے باوجود، نوکریوں کو خطرے کے باوجود آپ حق کی بات کرتے رہیے، اور جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اس کا ذریعہ آپ ہرگز نہ بنیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب سخت مشکلات میں ہیں، جیل میں ہیں، ناحق جیل میں ہیں، میاں محمود رشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ان کے حوالے سے جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، ان کا مقصد مایوسی کو پھیلانا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بزرگ ہیں، لیکن ان کا عزم جوان ہے، ان کی صحت بالکل بحال ہے، اس حوالے سے تمام تر جھوٹ کو ہم رد کرتے ہیں۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب 70 سال سے آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ توانا ہیں اور پاکستانی قوم کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بے چین ہیں۔ تو بالکل آپ کان نہ دھریے ان افواہوں پر جو پھیلائی جاتی ہیں، جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک منتشر جماعت دکھایا جائے، پی ٹی آئی کے لیڈران کو کمزور دکھایا جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جماعت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ جو جبر اور جو ظلم ہم نے سہا ہے، ہم سب پر 20 دہشت گردی کے مقدمات ہیں، ہم سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ پرسوں جو تمہاری بیل ہے وہ نہیں ملے گی، تمہیں قید کر لیا جائے گا، لیکن ہم بولتے رہیں گے، ہماری زبان آزاد ہے، ہمارے ذہن آزاد ہے، ہماری روح آزاد ہے۔ میاں صاحب آپ کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا۔ کل جو سانحہ ہوا اس پہ دل بہت دکھی ہے، افسردہ ہے۔ ایک ہی گھر کے 3 معصوم، 2 معصوم بچے دنیا سے چلے گئے، قیامت ہے ان کے لیے۔ یہ ہمارا بیٹھنا، یہاں پر آپ سے بات کرنا، آپ کے کافی کیمرہ مین بھی وہاں تھے، جو حالات تھے، وزیر اعظم پاکستان کا حلقہ ہو، اتنے برے حالات ہوں وہاں پر، شرم آئی ہمیں وہاں پر جا کر، دکھ ہوا ہمیں جا کر، اور یہ بھی سن کر کے جہاز کے اوپر کہتے ہیں بھائی خرید لیا، بھائی 1 ارب روپیہ بھی اگر اس حلقے میں لگا دیں تو اس یہ نہ یہ حادثہ ہوتا، نہ یہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی بنیادی جو سہولتوں سے محروم رہتے۔ بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں لے لیا جہاز بھائی۔ یہ عالم ہے اس حکومت کا، ان کی عیاشیاں دیکھیں اور ان کی جو ہے نیچے حالات دیکھیں، اور یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ رحم کرے۔ سب بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، پھول جیسے بچے تھے، ان کے والدین کے ہوش نہیں تھے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی قیامت اور سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے ایک گھر کے لیے۔ اللہ معاف کرے، اب ہم سب کے بچے ہیں یہاں پر، کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے اس میں کیا بیتی ہے صرف وہی جانتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ حالات صرف ہمارے خاموشی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو یہ جہاز کیا، یہ راکٹ بھی بنا کے جو ہے نا دنیا سے نکل جائیں گے، تو ہم یہاں پہ مرتے رہیں گے، ہمارے بچے مرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ لوگ، انتہائی
بے شرمی کی بات ہے کہ کسی کی صحت کے متعلق ایسی بات بتانا، یہ اللہ کے کام ہے. جو منہ سے بات نکالے گا وہ اس کے اوپر بھی آ سکتی ہے. کسی کے اگلے منٹ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کے متعلق، اور یہ سرکاری پیجوں پہ ہوتا رہا ہے، سوشل میڈیا کے سرکاری پیجوں پہ یہ کام چلتے رہے ہیں کہ ان کے متعلق جو ہے نا جھوٹی خبریں پھیلاتے رہے ہیں. اور غنڈہ ایکٹ کے متعلق، غنڈہ ایکٹ کے ہم بات بھی نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو سارے اپنے ہونٹ سی لیں، ہم احتجاج کریں گے، اپنے منہ میں تالے لگا لیں، ہم گنگے بہرے بن جائیں. ہم تو وہ نہیں بن سکتے جی. ہم جو یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، ہم ظلم سہ کے بیٹھے ہیں اور آگے بھی تیار ہیں. ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے اور اس پاکستانی قوم کے لیے اور اس کی آواز بنتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. میں شکر گزار ہوں جی عثمان حمزہ صاحب کا بھی، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، کل بھی ہمارے ساتھ تھے. ان کا اپنا حلقہ کانا کے ساتھ متصل ہے اور جو صورتحال وہاں تھی انہوں نے بڑی گہرائی میں جا کر ہمیں بتایا کہ اس علاقے کے مسائل کیا ہیں. میاں ویس انجم صاحب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، وہ بھی آئے ہیں آج تشریف فرما ہے، اور میاں ندیم صاحب. اب کوئی آپ کے سوالات ہوں تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں. معاملات ظلم کے ساتھ نہیں طے ہو سکتے جب تک ظالم اپنے ظلم کو مان نہ لے، اپنے جھوٹ کو مان نہ لے. یہ سب افواہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی اس حوالے سے مصدقہ اطلاع نہیں ہے، اور گورنر کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ کیا عوام کو ان کے حقوق مل رہے ہیں. آج جب ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں تو کیوں باہر پولیس والے کھڑے ہیں، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں؟ کس کو دہشت زدہ کرنا مقصود ہے؟ اصل مسئلے اس ملک کے یہ ہیں. کون گورنر ہے، کون کس کرسی پہ بیٹھا ہے، بے معنی ہے. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی ایک بہن کو ملنے کی پیشکش کی گئی ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ چھا رہی تھی، لیکن جب وہ ریاضہ جیل منگل کے روز جاتی ہیں تو ملاقات نہیں کروائی جاتی. وہ سر یہ کیا بات کیا تھی؟ ایک بہن کو ملنے کی اجازت تھی یا نہیں تھی، یا آفر کی گئی تھی؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے. نہیں دیکھیں، یہ سب مس انفارمیشن ہے، افواہیں ہیں جو دانستہ پھیلائی جاتی ہیں تاکہ ایک کنفیوژن کا ماحول جو ہے وہ قائم رہے. جو بات سامنے آئی وہ صرف اتنی ہے کہ جب 26 نمبر چنگی پہ 2 ہفتے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے جہاں ہمیں روک دیا گیا تھا، وہاں بیرسٹر گوہر صاحب نے علیمہ بی بی کو بتایا کہ اگر نورین بی بی درخواست دیتی ہیں تو امکان ہے کہ اس درخواست کو قبول کر لیا جائے گا. ان کو ان کے ذرائع نے یہ بتایا تھا. بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی اجازت مل گئی تھی اور وہ نہیں گئی. جی میں عرض کرتا ہوں. جی یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے. جی دیکھیں، جہاں تک خیبر پختونخوا میں بچوں کی سٹنٹنگ اور تعلیم کی صورتحال کا معاملہ ہے، جب آپ خیبر پختونخوا کے اعداد و شمار لیتے ہیں، اس وقت جو خیبر پختونخوا ہے وہ قبائلی علاقے جو ہمارے تھے فارمر فاٹا، ان کو صوبے میں شامل کرنے کے بعد یہ نمبر آپ کے سامنے آتی ہیں. تو جو یہ اضلاع تھے فاٹا کے، ان کے حوالے سے جب 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انضمام ہوا تو یہ طے ہوا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی کی جائے گی اور ان علاقوں کے حوالے سے بھی رقم جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کو دی جائے گی. وہ آج دن تک نہیں ہوا. اب 5 سال گزرنے کو آئے ہیں اور یہی مقدمہ لے کر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں بھی گئے تھے اس سال، کہ وہ اربوں ہا روپیہ ہے، وہ کوئی 500 ارب روپیہ بنتا ہے جو ان علاقوں کا صوبہ خیبر پختونخوا کو دیا جانا تھا، جس کے نتیجے میں یہاں سکول بننے تھے، یہاں سڑکیں بننی تھیں، یہاں ہسپتال بننے تھے. وہ رقم نہیں دی گئی. تو یہ چیز ذہن میں رہے.
اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ سب سے زیادہ جو تباہ کاری ہے، جو قتل و غارت ہے، جو دہشت گردی ہے، وہ اسی صوبے میں ہے۔ اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس صوبے کی کوئی پالیسی تھی، یہ پالیسی وفاق کی تھی۔ وفاقی پالیسیوں کے نتیجے میں آپ 90 کی دہائی ہو، اس کے بعد کی دہائیاں ہوں، آپ نے یہاں ایک بازار گرم کیا۔ کبھی آپ نے کہا یہ مجاہدین ہے، کبھی آپ نے کچھ اور نام دیا، تو اس پورے علاقے کو لہو لہان کیا گیا ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت، اور اس حوالے سے پیسے لیے گئے، کبھی کولیشن فنڈ کے نام سے، کبھی جہاد کے نام سے 80 کی دہائی میں، اور سارا پیسہ وہ وفاقی حکومت کے پاس گیا۔ تو صوبہ خیبر پختونخوا کو استعمال کیا گیا ہے پچھلے 40-50 سالوں میں دنیا سے پیسہ لینے کے لیے، اور اس دوران اس صوبے کے حالات جو ہیں وہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں، اسی ورلڈ بینک کی جو آج رپورٹ آئی ہے، چند دن پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی جس نے یہ کہا ہے کہ مالیاتی طور پہ سب سے بہتر صوبہ جو چلایا جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں وہ خیبر پختونخوا ہے۔ وہ رپورٹ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیوں کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ یہ باتیں بالکل اپنی جگہ ہیں۔ صوبے کی جو عمومی صورتحال ہے، دہشت گردی کی وجہ سے جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے حوالے سے پیسہ نہ دینے کی وجہ سے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ صوبہ اور اس کی حکومت انسان دوست حکومت ہے، اور ہر وہ کام کر رہی ہے جو عمران خان کے نظریے کے مطابق ہے۔ آپ جانتے ہیں عمران خان نے اس ملک کو صحت کارڈ دیا کہ کوئی بھی ہو، وہ غریب کا بچہ ہو، وہ کوئی امیر کا بچہ ہو، سب کو یکساں صحت ملے گی، کسی بھی ہسپتال میں جا کر آپ کوئی بھی آپریشن کرا سکتے ہیں۔ تو یہ نظام آج بھی خیبر پختونخوا میں قائم ہے، اس کو پنجاب میں نہ ہونے کے برابر کر دیا گیا ہے۔ جی این ایف سی کے حوالے سے بہت ہی اہم سوال ہے۔ دیکھیں، جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، جو وفاقی ریونیو ہے، جو وفاقی محصولات ہیں اور جو صوبائی ریونیوز ہیں، ان دونوں میں ایک بیلنس قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وفاق کے اخراجات کو کم کرنا سب سے پہلا ہمارا کام ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ وزارتیں جو صوبوں کو دے دی گئیں وہ آج تک اسلام آباد میں قائم ہیں۔ نہ صرف قائم ہیں، ان میں اضافہ کر دیا گیا، ان میں بھرتیاں کر دی گئیں۔ کیوں؟ صحت اور تعلیم تو اب صوبوں کا کام ہے۔ وفاقی سطح پہ صحت اور تعلیم پہ کیوں اتنا خرچہ ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے وہ خرچہ؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو وفاق کی اپنی ایک بد اعتمادی ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حکومتیں قائم ہوں جو واقعتاً عوام کی نمائندہ حکومتیں ہیں۔ جھوٹ اور فارم 47 پر بنائی گئی حکومتیں یہ فیصلے نہیں کر سکتی۔ ہمیں سب کو، پورے ملک کو اکٹھا بیٹھنا ہے، وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر بہت بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ بلوچستان کے ساتھ جو 78 سال سے سلوک روا رکھا گیا ہے وہ شرمناک ہے۔ بلوچستان کے وسائل کو استعمال کیا گیا، سب سے برے اعداد و شمار صحت کے اور تعلیم کے بلوچستان کے ہیں، جبکہ اس کو ملک کا سب سے امیر صوبہ ہونا چاہیے وسائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو۔ بلوچستان کے وسائل اور بلوچستان کی جو آبادی ہے ان کا تناسب جو ہے بلوچستان کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں لے کر جا سکتا ہے، لیکن وہ غریب ترین خطہ ہے پاکستان کا۔ تو غلطی جو ہے، خرابی جو ہے، وہ ہمارے نظام میں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس نظام پہ 40 سال عسکری حکومت براہ راست حاوی رہی ہے، اور باقی عرصہ بھی سامنے اگر آپ نے سویلین بٹھا بھی دیے تو پیچھے اصل طاقت جو تھی وہ وہی رہی ہے۔ تو اب ہمیں بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، ان طاقتوروں سے پوچھنا ہوگا کہ آپ نے اپنی طاقت کے ساتھ کیا کیا۔ جو دعوے کیے گئے تھے 2022 میں کہ فلاں معاملہ 1 ایس ایچ او کی مار ہے، فلاں معاملہ 2 ایس ایچ او کی مار ہے، سب اب اچھا ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کہاں ہے وہ ایس ایچ او؟ کیوں سب اچھا نہیں ہوا، سب ٹھیک نہیں ہوا؟ اصل خرابی اس ملک کے نظام حکومت میں ہے، اصل خرابی جمہوریت پر حملے میں ہے، اصل خرابی عدلیہ پر حملے میں ہے۔ اس ملک میں نہ انصاف ہے، نہ انسانی حقوق ہیں، نہ آپ اپنی مانگ جو ہے بلند کر سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، کریں تو آپ پر گولیاں چلتی ہیں، جو آج آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے۔ جب تک مکالمے کی فضا اس ملک میں قائم نہیں ہوگی یہ ملک بدحال رہے گا۔ جب تک حقیقی جمہوریت اس ملک میں قائم نہیں ہوگی اس ملک میں استحصال رہے گا، خواہ وہ آزاد کشمیر ہو یا بلوچستان ہو۔
میں جی یہ بڑا اہم ہے، اسی پہ ذرا پہلے پھر دوسرا پھر دیکھیں، میں نے اسی لیے عرض کیا، یا ابھی بھائی نے جو سوال کیا تھا اس کے جواب میں بھی، کہ ہم اب اپنی ریاستی زندگی کے جس کو کہتے ہیں نا ایگزسٹینشل لمحے پہ کھڑے ہیں. یہ زندگی اور موت کا سوال اب بن چکا ہے یہ معاملہ، اور ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے حقیقی نمائندوں کی جو مشکل فیصلے کر سکیں، جو وہ فیصلے کر سکیں جو ایک مصنوعی حکومت نہیں کر سکتی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اس وقت دیوالیہ ہو چکی ہے. وفاقی حکومت اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتی جو اس کے اخراجات ہیں، وہ پینشن ہو یا وہ سود ہو. پینشن اور سود ہی دینے کے بعد وفاقی حکومت کے پاس ڈیفنس کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے بہت کم رقم بچتی ہے. تو اب اس پوری ریاست کی تشکیل نو کی ضرورت ہے، ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. ہم سب کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ ہم یہ کہاں آ کھڑے ہوئے ہیں. تمام صوبوں کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ نے گولیاں نہیں چلانی، آپ نے وہ نہیں کرنا جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے یا جو پنجاب میں ہو رہا ہے. تو یہ انتہائی سنجیدگی سے بطور پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو اب ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی بن کر بیٹھیں اور پاکستان کے لیے سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم پینشن بند کر سکتے ہیں؟ وہ بزرگ جنہوں نے 30-40 سال محنت کی، اپنی جوانیاں دی، آج ہم ان کو کہیں کہ تمہاری پینشن بند ہے، تم بن جاؤ کسی کے دروازے کے سامنے پڑے بھکاری؟ یہ نہیں ہم کہہ سکتے. ہم نے دینی ہے پینشن. یہ اولین فریضہ ہے ایک ریاست کا کہ جن لوگوں نے اپنی جوانیاں اپنی عمریں دیں ان کو پینشن دی جائے ان کے بڑھاپے میں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنا دفاع نہیں کریں گے، ہمیں ضرورت ہے اپنے دفاع کی. تو ان تمام معاملات کو ہم نے لے کر چلنا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب سب صوبے اکٹھے بیٹھ جائیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سندھ سے پانی چھین لیں گے، 6 نہریں پنجاب میں بنا دیں گے، یہاں بڑی فصل ہوگی ہم اس کو بیچیں گے عرب ممالک میں، ہمیں بڑا زر مبادلہ ملے گا. یہی پلان ہے نا آپ کی، جس کو کارپوریٹ ایگریکلچر کا نام دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سندھ کا ہاری جو ہے مضطرب ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے بچوں کا مستقبل کیا ہے. تو ہمیں وہ حکومتیں چاہیے جن کے دل میں عوام کا درد ہو، غریب کا درد ہو، اور جو سب اکٹھے بیٹھ کر وہ فیصلے کریں جو غریب کے فیصلے ہیں، غریب کے حق کے فیصلے ہیں. چلیں جواب دوں. دیکھیں 3 آپ نے سوال کیے. پہلا آزاد کشمیر کے حوالے سے. دیکھیں آپ نے کہا آزاد کشمیر میں آٹے کے تھیلے کی قیمت بہت کم ہے پنجاب سے اگر مقابلہ کریں. دیکھیں مسئلہ صرف معاشی نہیں ہوا کرتا، معاشی بھی ہے، میں آتا ہوں واپس اس طرف. مسئلہ انسانوں کا سیاسی حقوق بھی ہوا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے. عزت نفس سب سے بڑی چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن، اسمبلی کوئی فروئی باتیں ہیں، اس کو جس طرح مرضی کرا لو، جس طرح مرضی حکومت قائم کر دو. نہیں، اس کا تعلق براہ راست انسانوں کی انسانیت سے ہے. کیا میرے ووٹ کی تکریم ہوگی؟ اگر میرے ووٹ کی تکریم نہیں ہوتی تو وہ میری تکریم نہیں ہے، بطور انسان تکریم نہیں ہے. جب آپ کسی کا ووٹ چراتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں تو انسان نہیں ہے. تو وہ کیا مانگ رہے ہیں وہاں پہ؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 12 سیٹیں آپ نے پاکستان کو دی ہوئی ہیں مہاجرین کے نام پر، 6 یا 8 پنجاب میں ہیں، 2 غالباً خیبر پختونخوا میں ہیں، 2 سندھ میں ہیں. ان سیٹوں کو آپ استعمال کرتے ہیں آزاد کشمیر میں اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے لیے. جو آپ استحصال انتخابی عمل کا پنجاب میں اور باقی علاقوں میں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سیٹیں بھی اسی طرح پر کی جاتی ہیں جیسے فارم 47 کے ذریعے 2024 میں، فروری 2024 میں سیٹیں پر کی گئیں. ان کو یہ قبول نہیں ہے کہ ان کے اوپر لوگ مسلط کیے جائیں غیر جمہوری طریقے سے الیکشن کو رگ کر کے. تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ کی وقت جو ہے وہ ہم منوا کے رہیں گے، ہم ووٹ آزاد کشمیر کی دھرتی پہ ڈالیں گے، یہاں ووٹ ہوگا، یہاں انتخاب ہوگا. ہم نہیں اجازت دیں گے کہ ایجنسیاں جو ہیں پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں یا سندھ میں لوگ سلیکٹ کر کے ہمارے اوپر مسلط کریں. تو سمجھیے اس بات کی گہرائی کو. یہ انسانی حقوق کی بات ہے. جمہوریت کا تعلق انسانی حقوق سے ہے، انسان کے ہونے سے ہے، عزت نفس سے ہے. وہ اپنی عزت نفس مانگ رہے ہیں آپ سے. جو باقی معاملات ہیں معاشی نوعیت کے، آپ دیکھیے کہ آپ نے معاہدے ان کے ساتھ کیا کیے ہیں.
منگلا ڈیم بناتے وقت کیا معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ کہ بجلی کیسے ان کو فراہم کی جائے گی, کیسے دیگر اشیاء ان کو فراہم کی جائیں گی. وہ وہی حقوق مانگ رہے ہیں جو ان کو دے دیے گئے ہیں, ان حقوق کو اب ان سے چھینا جا رہا ہے. وہ معاشی حقوق مانگ رہے ہیں جو آپ بیٹھ کر ان سے بات کر کے ان کو سمجھائیے کہ آپ ان کو کیوں نہیں دے رہے. اگر آپ نہیں دے رہے, جواب میں آپ نے گولیاں چلائیں, لیکن جو ان کا سیاسی حق ہے کہ ایک منتخب جمہوری حکومت وہاں قائم ہو, وہ حق آپ کو انہیں دینا پڑے گا. ایک یہ بات ہو گئی. دوسرا سوال آپ کا تھا, دہرا دیجیے گا. وہ تیسرا سوال تھا, بیچ میں ایک دوسرا بھی تھا آپ کا. دیکھیں چلے پی ٹی آئی پہ آ جاتی ہیں. اب پی ٹی آئی آپ نے کہا کتنے احتجاج کیے ہیں, آپ تو گھروں میں چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو ان سب میرے دوستوں کے المیوں کو نہیں جانتے. اس ملک میں وہ جبر ہوا ہے, وہ بربریت ہوئی ہے جس کی مثال آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں انگریز کے دور میں نہیں ملتی. انگریز کے دور میں جلیانوالہ باغ کا ایک واقعہ ہوا 1919 میں. اس کے بعد وہ پورا نظام دہل گیا. 1919 سے لے کر سن 47 تک ہمارے بڑوں نے, ہمارے اسلاف نے ایک تحریک چلائی, آزادی کی تحریک چلائی. وہ سڑکوں پہ نکلتے تھے, وہ جلسے کرتے تھے, وہ جلوس کرتے تھے. مجھے بتائیے کتنوں پہ گولیاں چلی؟ جو 26 نومبر کو آپ نے سیدھی گولی چلائی, آپ نے مرید کے میں تحریک لبیک پہ گولی چلائی. جب امام خامنئی کی شہادت ہوئی اسلام آباد میں گولی چلی, گلگت بلتستان میں گولی چلی, کراچی میں گولی چلی. یہ کام انگریز نے نہیں کیا تھا. وہ مانتا تھا لوگوں کے حق کو, سڑک پہ چلنے کے حق کو, آواز بلند کرنے کے حق کو, مل بیٹھنے کے حق کو. دنیا کی ہر بڑی ریولوشن, ہر بڑا انقلاب اس حق کے لیے ہوا ہے کہ ہم انسان ہیں, ہم آزاد ہیں, ہماری آواز سنو. وہ امریکہ کی تحریک آزادی ہو یا فرانس کی تحریک آزادی ہو, تھوڑا بہت ہم طالب علم ہیں ان چیزوں کے. ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں اس سب کے باوجود یہ سب دوست یہاں بیٹھے ہیں نا. بہت آسان تھا میرے لیے میں کہوں میں کارپوریٹ لا کا, کانسٹیٹیوشن کا بہت بڑا وکیل ہوں, میں اپنی وکالت ہی کروں گا, میں کیوں آؤں ادھر, بیٹھا رہوں گا, کروڑوں روپے کماؤں گا. کیوں ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم للکار رہے ہیں اس نظام کو؟ للکارنا, آواز بلند کرنا. قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے تو آواز ہی بلند کی نا. ایک نے شاعری میں, دوسرے نے اپنی تقریروں کے ذریعے. ڈنڈے لے کے تو کبھی قائد اعظم نے حملہ نہیں کیا تھا. ان کی آواز کو سنا گیا. عوام کی آواز کی طاقت ہوتی ہے, سچ کی طاقت ہوتی ہے. ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جتھا ہو, وہ جائے کسی چوک کی جانب جائے اور وہاں جا کے آگ لگا دے, ایسا ہم نہیں کریں گے. لیکن انقلاب اس ملک میں آئے گا. آپ دیکھیے آزاد کشمیر میں کیا ہوا. تمام سیاسی جماعتیں, تمام لیڈران دھرے کے دھرے رہ گئے اور لوگ خود آگے بڑھے, نئے لیڈر پیدا ہو گئے. تو یہاں بھی ہوگا. ہم پہ تو ان کی نگاہیں ہیں. ہم آتے ہیں تو یہاں گارڈ لگ جاتی ہے باہر, یہاں پہرے دار آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بندوقیں تھامے. آج اس وقت باہر پولیس کھڑی ہے, ہمارے گھروں کے باہر کھڑی ہے. ہم نکلتے ہیں, ہمارے پیچھے ٹرک ہوتے ہیں, ڈالے ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے, مقدمے نہیں بنائے جاتے. آپ یہ سب جانتے ہیں. 40-50 دن کے بعد جب کوئی برآمد ہوتا ہے کسی حکومت خانے سے, اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے دیوان محی الدین صاحب کو اٹھا لیا گیا. کیوں؟ 3 سال کے بعد کہا گیا کہ ان کے لیے بھی, ان کا نام بھی ہم دے رہے ہیں 9 مئی کے مقدمے میں. 3 سال بعد ان کو یاد آئی, صرف اس لیے کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں متحرک تھے. آپ کا دوسرا سوال یہی تھا کہ پہلے سے آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن. دیکھیں یہ کوئی ہم بچے نہیں ہیں, ہم بھگت چکے ہیں. ہم بھگت چکے ہیں 8 فروری 2024 کو, ہم بھگت چکے ہیں گلگت بلتستان کو. ہم جانتے ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح کینڈیڈیٹس کو, کس طرح ووٹروں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. گلگت بلتستان میں کیا ہوا. اس پورے ملک میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ الیکشن صرف ایک کھیل ہے, ایک ڈھونگ ہے جو رچانا ہوتا ہے, ورنہ فیصلے تو کہیں اور ہو جاتے ہیں کہ کس کو منتخب کرنا ہے, کس کو گلگت بلتستان کی حکومت دینی ہے, کس کو آزاد کشمیر کی حکومت دینی ہے, کس کو وفاق کی حکومت دینی ہے. عوام کچھ بھی نہیں ہے, عوام کی آواز کچھ بھی نہیں ہے. عوام بس ایک مغز سے آری ریوڑ ہے. یہاں یہ سوچ لیا گیا, یہ سوچ ہے جو اس وقت اس ملک پر مسلط ہے. ان کو مارو, ان کو پیٹو, یہ خاموش ہو جائیں گے. ہم نہیں ہوئے خاموش. آپ ہماری آواز پہ توجہ دیجیے. آپ کو بہت جلد ہم سب جیلوں میں بھی نظر آئیں گے, سڑکوں پہ بھی نظر آئیں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, ہم میں سے کوئی ڈر کے پیچھے بیٹھنے والا نہیں. سب گزار کے آئیں. اکرم عثمان بیٹھے, 2 سال یہ ملٹری جیل میں گزار کے آئے ہیں. ان کے ساتھ ان کے بھائی بیٹھے ہیں, ہارون اکبر صاحب سال کے قریب یہ جیل کاٹ کر آئے. میں سب کی آپ کو گنوا سکتا ہوں جیلیں. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ شریف لوگ ہیں, یہ عزت دار لوگ ہیں. ان کے گھر توڑے گئے ہیں,
چادر چار دیواری مسمار کی گئی ہے، بچوں پر ہاتھ اٹھے ہیں، بچے لرزے ہیں خوف سے، یہ سب کچھ جھیلا ہے۔ آپ چلے جائیے اچھرا میں، آپ کو گلیوں کی گلیاں ایسی ملیں گی اس شہر میں جہاں ایک گھر ایسا نہیں جس کو توڑا نہ گیا ہو، دکانیں توڑی گئی ہیں، لوگوں کے روزگار پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایسی بدترین فسطائیت کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ کیوں یہ چند لوگ ہر روز سڑک پہ آ کے گرفتار نہیں ہوتے، ہو جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا یہ نمائشی گرفتاری ہے۔ دیکھو اب یہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم اس لیے یہاں کھڑے ہیں کہ ہماری آواز بلند ہوتی رہے، عوام کی آواز بلند ہوتی رہے، اور جب وہ لمحہ آئے گا جیل بھرنے کا، ہم سب جیل بھریں گے، آپ فکر مت کیجیے۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ۔